بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے علاقے میں دوسرے مومن نہیں ہیں، اور جو مساجد ہیں وہ بھی اجرتی مولویوں کی ہیں، یا بریلوی ہیں، یا دیوبندی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، اور یہ سارے اجرتی ہیں، اور سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو دم دم پڑھو، درود حضرت بھی ہیں موجود، ہر جگہ پکارو یا رسول اللہ، اور آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مختار کل ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند اٹھاؤ تو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے، اور قبر والے نے ہاتھ نکال کے مسافہ کیا، کسی کو شریفیوں کی تھیلی پکڑا دی، تبلیغی جماعت کے اندر، فضائل اعمال کے اندر یہ ساری شرکیہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارو تو اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر۔ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، ان کے دماغ کے سارے کرینے مشرکانہ ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بجائے نبی کے بندے ہیں، کیونکہ سورہ زمر میں ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اندازہ لگا یہ قرآن سے شرک ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی ہر آیت، ہر مضمون، ہر واقعہ شرک کا رد ہے۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، تمام انبیاء کا ایک ہی دین، وہ کبھی ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے تھے، نہ پکارے لگاتے تھے، کبھی کسی نبی نے پچھلے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ اس کا واسطہ وسیلہ دیا ہے۔ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی۔ لیکن اب کیا کیا جائے، ایسے لوگوں کے پیچھے تو صلاۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں تو ان کو چندے دیتا ہوں اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، چاہے مشرک ہی کیوں نہیں ہے۔ کلمہ جو پڑھ لیا، گویا کلمہ ان کا سرٹیفکیٹ ہو گیا شرک کا۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرے تو اللہ کی وہ بات وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اس کے اوپر پوری طرح فٹ آ جائے گی کہ بے شمار ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے مشرک ہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی مومن کاری نہیں ہے یا مومنوں کی جماعت نہیں ہے کسی جگہ، تو آپ اکیلے پڑھیں گے 27 گنا، کیا 27 کروڑ گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دینے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ بڑا غیور رب ہے، یقین کیجیے، جب اس کی خاطر آپ کریں گے تو وہ قدردانی کرنے والا رب ہے، قبول کرے گا اور بہت بڑا چڑھا کر اجر دے گا۔ باقی دعوت کا کام تیز کریں تاکہ کم از کم کوئی ایک ساتھی مل جائے، دو ساتھی مل جائیں، اور تو 3 ہو جائیں گے، جمعہ بھی شروع کر دیں، چاہے ایک جھونپڑی نما مسجد ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے گھر کا کوئی کونا یا کوئی کمرہ مخصوص کریں، مرکز بنائیں، وہاں جمعہ پڑھا کریں، اور کوشش کریں اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر ہو، پھر اللہ کا دین اس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح رنگ جہاں بدلی کرے گا بھائی۔ اب یہ دعوت اٹھی ہے تو اس کا شرک کے ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک کے ساتھ ملاپ ہو گیا یا ان کو اپنا امام بنایا تو یہ اللہ کی عزت کو شدید دھچکا دینے والی بات ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنے والا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسوں کی نماز بالکل قبول نہیں کرتا ہے جو شرک کے ساتھ ساز باز کریں۔ اصل میں یہی ہوا ہے کہ کتنے ہیں انقلابی انداز سے اٹھے تھے، لیکن شرک کے ساتھ ساز باز انہوں نے کیا۔ شرک کو ساتھ لے کے چلیں، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، علی انجینئر ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، اور باقی طاہر القادری اور طارق جمیل کا کہنا تھا کہ عثمانی، یہ تو خالص مسل کی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانیت کو بچائے۔